السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ کلاس 8 آج ہم کریں گے چیپٹر قرآن مجید کے تعارف۔ تفصیلی سوال، 2 تفصیلی سوالات میں آپ کو پہلے کروا چکی ہوں۔ آج ہم اس کا تفصیلی کا تیسرا سوال کریں گے۔ سوال ہے کہ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو نوٹ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور میں نے بھی آپ کو سامنے نوٹ شو کر دیا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور اپنے پاس سے بھی آپ اپنی طرف سے بھی قرآن مجید کا کوئی بھی ایک نوٹ بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو میرے پاس سامنے آپ کے شو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں فضائل قرآن کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کے بارے میں بتانے ہیں قرآن کے متعلق کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی جو اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لیے کسی طرح کی بھی محنت سے دریغ نہ کرے۔ مطلب ہمیں قرآن مجید کو ہر حال میں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا لے کر آنا ہے، اور اس کو خود بھی سیکھنا ہے اور اسے دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ آگے دیکھیے، نیکسٹ ہیڈنگ لگا کے پیراگراف بنا کے، قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان پر عمل کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی، عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے جس نے اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اس کو سیکھا، اس کی بدولت ان کو کیا ہوئی، دنیا میں کامیابی حاصل ہوئی، سربلندی ملی، عزت ملی، اور جو ان لوگوں کو اس قرآن پر عمل نہ کر سکا، اس پر غفلت کرتا رہا، تو اسے ان سب چیزوں سے کیا ہوئی، محرومی حاصل ہوئی۔ تو ہمیں اپنی قرآن مجید پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ ہر انسان کے لیے قرآن مجید کو سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو۔ اگر کسی نے اپنی جوانی میں نہیں پڑھا تو وہ اب بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اسی طرح دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے آخرت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس کی بدولت ہی ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ جب تک ہم عربی کو پڑھیں گے نہیں، عربی کو سمجھیں گے نہیں، تو ہم آخرت میں عربی میں اپنے سوالوں کا جواب، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ کیونکہ وہاں ہم سے عربی میں ہی سوالات کیے جائیں گے۔ تو جب ہمیں عربی آتی ہی نہیں ہوگی، ہم نے عربی کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، تو ہم اس عربی میں جواب کیسے دیں گے؟ حالانکہ ہمیں دنیا میں ان عربی کے ترجمے کے معنی نہیں پتہ ہوتے۔ پورے قرآن مجید کا ہمیں ترجمہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، سب کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں عمل لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں خود بخود ان کی زبان سے عربی میں ہی جواب نکلواتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرآن مجید کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اہم ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی اہم ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر ہر انسان کے لیے ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آخرت کا مسئلہ ہو۔ تو ہمیں اس پر عمل پیرا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسے خود بھی سیکھے، اسے دوسروں کو بھی سکھائے، اور اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن پر عمل کرنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس سوال کو اپنی کاپی میں
فل کر لیجئے، آنسر اس کا اپنی کاپی میں فل کر لیجئے۔ ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔